بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک عظیم ہے، خدا کا بابرکت مہینہ ہے جس میں خدا نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اس ماہ مبارک عظیم کی ہم عظیم ترین رات میں داخل ہو رہے ہیں جس کو شبہ قدر کہتے ہیں۔ یہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کا دل ہے۔ کہتے ہیں یہ شب قدر تمام تر راتوں کی سردار ہے۔ اس رات ہر خیر و خوبی کا ثواب دگنا ہو جایا کرتا ہے، اور کتنا زیادہ دگنا ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے کہ خود خدا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے سورہ قدر میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی وہ جو قرآن خدا کی عظیم ترین نعمت ہے وہ خدا نے شب قدر میں نازل کی ہے، اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی تم درک نہیں کر سکتے، تم ادراک نہیں کر سکتے شب قدر کیا ہے۔ یعنی اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب ہے اس رات کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب 83 ایئرز 4 منتھس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی کو اتنی زندگی ملے کہ وہ 83 سال زندہ رہے اور اس کے دن و رات عبادت میں گزارے، اس سے کہیں زیادہ بہتر آج کی رات شب قدر میں عبادت کرنا ہے۔ اور اس رات ہم جو کوئی نیکی کریں گے اس کا ثواب ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جائے گا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آج کی رات 10 روپے کا صدقہ دے وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جائے گا۔ اگر آج کی رات کوئی 2 رکعت نماز پڑھے اسے ملٹیپلائی بائی 1000 خدا کر دے گا۔ یعنی ہم جو کوئی اعمال انجام دیں گے وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جائیں گے۔ بہت سارے اعمال جو شب قدر میں جن کو بیان کیا گیا ہے، جن کو ہم نے کرنے ہیں، لیکن کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ اپنی عمر کے مطابق شب قدر کو کس طرح سے منا سکتے ہیں، کس طرح سے زندہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس رات کو عبادت میں گزار سکتے ہیں، کس طرح سے گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہماری پہنچ میں، جو ہماری استطاعت میں، ان کو سوچنا ہے کہ بھائی جب سارے لوگ، میرے سارے گھر کے فرد جب اعمال میں بزی ہیں، جب شب قدر میں بزی ہیں، تو میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے خود سے بھی سوال کرنا کہ میں آج کی رات کون سی نیکیاں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک لسٹ الگ ہے۔ تو وہ اعمال جو ہم نے آج شب قدر کی رات کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو شب قدر کی مخصوص نماز ہے۔ اور پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے وہ نماز ہے بھی بہت آسان۔ اس میں فقط آپ نے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 1 رکعت میں سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید۔ آسان نماز ہے یا نہیں ہے؟ 1 رکعت پڑھی آپ نے، رکوع میں گئے، سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی اور آپ کی نماز اینڈ ہو گئی۔ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید۔ آسان نماز ہے یا نہیں ہے؟ آج کی رات انشاءاللہ ضرور یہ نماز پڑھنی ہے، یعنی شب قدر کی رات میں۔ اور دوسرا عمل جو بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی یونیک ہے،
یعنی آپ کو کرنے میں بھی مزہ آئے گا. ہم ہمیشہ قرآن جب کبھی لیتے ہیں تو اس کو کھول کے پڑھا کرتے ہیں. شب قدر میں جو ہے وہ ہم نے قرآن کو سر پہ رکھ کے اعمال بھی کرنے ہیں. اور کیا کہنا ہے جب ہم سر پہ رکھ کے دعا پڑھیں گے اور پھر ہم جب کہیں گے, آپ کو پتہ ہے 10 ٹائمز کیا کہنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کہیں گے بکا یا اللہ ہو, یعنی اے اللہ میں تجھے تیرا ہی واسطہ دیتا ہوں. آپ سب یہی کہیں گے نا, اے اللہ میں تجھے تیرا ہی واسطہ دیتا ہوں. یعنی جب ہم اپنی دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرا ہی واسطہ دیتا ہوں, تو ہم کیا امیجن کریں گے کہ اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی, کہ جب ہم اللہ کو اس کا واسطہ دے رہے ہیں تو یقیناً ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. پھر ہم 4 معصومین کا نام لیتے ہیں کہ بے محمد بے علی, ان سب کو 10 ٹائمز ہم رپیٹ کرتے ہیں. پھر کیونکہ سورہ قدر جس میں خدا خود شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ شب قدر جو ہے اس کا راز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو جب ہم بی فاطمہ کہیں گے, جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیں گے اور سر پہ قرآن ہوگا اور اپنی حاجات کو دل میں رکھیں گے, خدا کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے, تو آپ سوچیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس بھی دعا پہ بی بی زہرا نظر کرم کر دیں, وہ دستخط کر دیں ہماری جس بھی دعا پہ, اس دعا کو خدا بھی رد نہیں کرتا. یعنی اتنا بڑا وسیلہ ہے یہ خدا کی بارگاہ میں, خاص طور پہ بی بی زہرا سے توسل کرنا ہے آج کی رات. پھر تمام تر اماموں کا نام لیتے ہوئے جب ہم آئیں گے بالحجت پر, یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر, تو 8ویں امام نے بھی ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی وقت کے امام کا, امام زمانہ کا نام لینا ہے تو کیا کرنا ہے, اپنے مقام پہ کھڑے ہو جانا ہے. احتراماً آپ کو اپنے مقام پہ کھڑے ہو جانا ہے, سر پہ قرآن رکھیے, سر کو تھوڑا سا جھکا لیں, اور جب ہم 10 ٹائمز بالحجت کہیں گے تو آپ فیل کریں کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ کو سن رہے ہیں, اور واقعی امام آپ کو سن رہے ہیں. اور پھر آپ امام سے کہیے کہ مولا شب قدر یعنی شب 23 تو وہ رات ہے کہ جب ہماری تقدیرات پہ دستخط سائن ہونا ہے, اور سائن کون کرے گا؟ امام زمانہ علیہ السلام سائن کریں گے. تو جب امام سائن کریں ہماری تقدیرات پہ تو ہم نے امام سے کہنا ہے کہ مولا میری فلاں دعائیں ہیں, یہ ساری میری دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو بھی قبول کیجیے, وقت کے میرے امام ہیں. اور خود مولا امام زمانہ کو کہیے کہ مولا آپ کو بی بی زہرا کا واسطہ یبنت زہرا کہہ کے امام کو پکاریں, تو یقیناً امام ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے اور قبول بھی کریں گے. اور پھر آج کی رات میں, شب قدر کی رات میں جو اعمال کرنے ہیں, ان اعمال میں سے جو اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا. اب ہم کربلا میں نہیں ہیں اس وقت موجود, امام کے روضے سے دور ہیں, تو کیا کریں, ہم کربلا کا رخ کر کے زیارت ابا عبداللہ الحسین, زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے. ٹھیک ہے, شب قدر کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام ہے, وہ آپ کوشش کریں کہ گھر میں جو کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہا ہو, آپ کے پیرنٹس میں سے, آپ کے بڑوں میں سے جو کوئی پڑھ رہا ہو, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ زیارت پڑھیں. اور اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ فقط کربلا کا رخ کر کے اتنا کہہ دیجئے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, مولا حسین آپ کے اس سلام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے. اور بس ایک چھوٹی سی بات کہ سلام کرنا مستحب لیکن جواب دینا واجب. جب ہم کہہ رہے ہیں خدایا سلامتی ہو امام حسین علیہ السلام پر, اور جب امام جواب سلام دیں گے کہ تم پر بھی سلامتی ہو, تو یقیناً آج کی رات ہماری ساری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ نے اپنی عمر کے مطابق کرنی ہے, اپنی ایج کے اکارڈنگ کرنی ہے, ان میں سب کچھ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. جیسے شب قدر میں سورہ قدر کی جو ہے وہ تسبیح پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اب آپ جتنا ہو سکے سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں, اور کم از کم آپ 10 دفعہ تو سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا. کم از کم کتنی دفعہ سورہ قدر پڑھیں گے آج کی رات؟
10 مرتبہ. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ محمد والے محمد پر درود بھیجیں گے کثرت سے. کثرت سے مطلب کم سے کم ایک تسبیح تو درود کی ہم نے پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ آج کی رات کیونکہ ہم نے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے تو استغفار کی تسبیح بھی پڑھنی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں اپولوجائز کر رہے ہیں، سوری کر رہے ہیں. سوری کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا، وہ مسٹیک جو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اس کے لیے ہم نے واقعی دل میں یہ عزم کرنا ہے کہ یہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اور خدا سے توفیق بھی مانگنی ہے کہ خدایا میں امام کا سولجر بننا چاہتا ہوں، تو مجھے واقعی امام کا آج کی رات میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے واقعی امام کا سولجر بنا دے، اور میں وہ سارے کام کروں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو خوش کر دیں. ٹھیک ہے، تو آج کی رات ان تمام دعاؤں کو جو ہے وہ شامل رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ پیارے بچوں، ہم تسبیحات میں سورہ توحید کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. سورہ توحید کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. کتنی جلدی سورہ ہم توحید پڑھ لیتے اور الحمدللہ سب بچوں کو یاد بھی ہے. کوشش کریں کیونکہ ہم نے پوری رات جاگ کے عبادت میں گزارنی ہے، تو کوشش کریں کہ ایک تسبیح تو سورہ توحید کی ضرور پڑھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 3 مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو 50,000 ملائکہ کو خدا نازل کرتا ہے جو اس شخص کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں. یہ آپ کو اور ثواب مل رہا ہے، ایک پروٹوکول بھی مل رہا ہے. اس کے علاوہ آج کی رات آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بار بار دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھنی ہے. یعنی اپنی دعاؤں میں امام زمانہ علیہ السلام کو بھی یاد رکھنا ہے. الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے امام حیات ہیں، امام زندہ ہیں. تو ہم نے امام کو فراموش نہیں کرنا، بار بار امام کے لیے دعا کرنے کے. جب ہم بار بار امام کے لیے دعا کریں گے تو امام بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم پہ نظر کرم کریں گے. ٹھیک ہے، اور آج کی رات ایک بہت اہم کام جو آپ نے کرنا ہے، بالکل نہیں بھولنا. وہ کیا کام ہے؟ آپ نے صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آج کی رات ہر عمل جو ہے وہ آپ کا ملٹیپلائی بائی 1000 ہو رہا ہے. تو آپ نے آج کی رات کیا کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، تاکہ اگر آپ جتنے روپے کا بھی صدقہ نکالیں گے وہ بھی ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جائے اور آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے. اور جہاں کہیں آپ اپنا صدقہ نکالیں گے اس سے پہلے آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا بھی صدقہ ضرور نکالنا ہے، کیونکہ الحمدللہ امام ہمارے وقت کے امام ہیں جو حیات ہیں، تو امام کی سلامتی کا بھی صدقہ ضرور نکالنا ہے. اور آج کی رات ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اور دوسرے مومنین کے لیے دعا کرنی ہے. جتنے مومنین ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے. پھر اسپیشلی آپ نام لے کے خاص طور پہ دعا کریں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں. سب سے بہترین چیز، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں کرتے ہیں نا. تو ہم اپنے پیرنٹس کو آج کی رات خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ تمہارے حق میں بھی ایسا ہی ہو، خدا تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے. اور فرشتے معصوم ہیں، جب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی خدا کی بارگاہ میں. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ الحمدللہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ خدا نے آپ کو توفیق دی کہ آپ مدرسے بھی آتے ہیں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کا سولجر بننا چاہتے ہیں. خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ کرے کہ انشاءاللہ ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم امام زمانہ علیہ السلام کی جانب ہو اور
انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں تو ہم امام کی آواز پر لبیک کہیں انشاءاللہ الہی آمین۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھے انداز سے تمام تر باتیں سنی۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ تمام تر باتوں پہ جو ہے وہ عمل کریں گے اور شب قدر کو رات کو جاگ کے اور عبادت میں گزاریں گے، اور آج کی رات کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ آج کی رات کو بہترین انداز سے گزارنا ہے اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ آج کی رات کرنی ہے، کیونکہ آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔